نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون آمنت باللہ۔ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ قرآن پاک کا حکم ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جاننے والوں سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہ ہو۔ ہمارا مذہب اسلام ایک مکمل مذہب ہے، پیدائش سے لے کر کے موت تک کے قوانین ہماری شریعت میں موجود ہیں، اور الحمدللہ آج بھی مسلمان اپنی روز مرہ کی زندگی شریعت کے مطابق ادا کرنا چاہتا ہے، اور اکثر مسلمان ادا بھی کرتے ہیں۔ آج شاعر اسلام حضرت مولانا قیصر اعظمی صاحب نے کہا کہ آپ کو یہاں کچھ سوال و جواب کا پروگرام کرنا ہے، تو میں نے ان کی بات پہ لبیک کہا، یہ میرے بہت عزیز ہیں۔ تو تقریر کے لیے بہت سارے علماء ہیں، اور پھر کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ تقریر بھی سنائیں گے، یار زندہ صحبت باقی۔ آج صرف مسائل پر اکتفا کریں گے۔ چلیں شاعر صاحب۔ پہلا سوال ہے، شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ آج کل لوگ شیئر مارکیٹ میں بہت تیزی سے پیسہ لگا رہے ہیں، لیکن شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا جائز نہیں ہے۔ یہ نہ دیکھیں آپ کی کس کام میں زیادہ نفع ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ کون سا کام شریعت کے مطابق ہے اور کون سا کام جائز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر سبحان اللہ۔ شیئر میں نفع بظاہر نظر آتا ہے، لیکن حلال آمدنی میں برکت ہے، اور حرام طریقے سے جو مال حاصل کیا جاتا ہے اس میں برکت نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کو شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانے سے بچنا چاہیے۔ دوسرا سوال، جیون بیمہ کرنا عضروب شرع کیسا ہے؟ جیون بیمہ جسے لائف انشورنس بھی کہتے ہیں، جیون بیمہ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر 3 سال تک قسطیں جمع نہیں کریں گے تو جو پیسہ جمع ہے وہ لیپس ہو جائے گا، یعنی ڈوب جائے گا، اور ہماری شریعت یہ اجازت نہیں دیتی کہ مسلمان اپنے پیسے کو برباد کریں۔ اس لیے جیون بیمہ جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ بہت غور سے سنیے گا۔ جیون بیمہ اس کے لیے جائز ہے کہ جسے یہ امید تقریباً یقین کے ہے کہ ہم 3 سال تک قسطیں لگاتار جمع کر لیں گے۔ جیسے کوئی دکاندار ہے، کوئی آدمی ملازمت کرتا ہے، کسی کا اچھا بزنس ہے، جو جسے غلبہ ظن ہے کہ وہ کم از کم 3 سال کی قسطیں لگاتار جمع کر لے گا، اسے جیون بیمہ کی پالیسی لینا جائز ہے۔ لیکن جس کی آمدنی اتنی مستحکم نہیں، مثلا مزدور ہے، آج کمائے گا تو کھائے گا، کل نہیں کمائے گا تو کل کے لیے خدا حافظ۔ مثلا ایک رکشہ چلانے والا ہے، ایک عام مزدور ہے جس کی آمدنی مستحکم نہیں، تو جسے 3 سال تک لگاتار قسطوں کو جمع کرنے کا یقین نہیں ہے، تو اس کے لیے جیون بیمہ کی پالیسی لینا جائز نہیں ہے۔ تو جسے یقین ہے وہ لے سکتا ہے، جسے یقین نہیں ہے، شبہہ ہے، وہ اس میں ہاتھ نہ ڈالے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بینک سے لون لینے کا شرعی حکم بیان فرما دے، نیز بینک سے اضافی رقم لینے کا کیا حکم ہے؟ آج کل لوگ بینک سے تیزی کے ساتھ لون لے رہے ہیں، جس کو قرض کہتے ہیں، انگریزی میں لون، اردو میں قرض۔ لیکن بینک سے قرض لینے میں احتیاط چاہیے۔ ہمارے ایک ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم بینک سے قرض لے کر کے بڑا کام کرنا چاہتے ہیں،
ہم نے کہا بینک سے قرض لے کر کے بڑا کام نہ کریں، کیونکہ اس میں انٹرسٹ بھی تو دینا پڑے گا۔ کہنے کہ زیادہ کمائیں گے تو دین کی راہ میں زیادہ خرچ کریں گے۔ ہم نے کہا شریعت آپ سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کرتی، جتنا آپ کما رہے ہیں اسی کا 40واں دینا ہے۔ لیکن انہوں نے لے لیا۔ کچھ دن کے بعد ہم گئے، ہم نے پوچھا کیا حال ہے، تو معلوم ہوا کہ مہینے میں کئی لاکھ روپے انہیں بینک میں جمع کرنا پڑ رہا ہے، اور حال یہ ہے کہ یہ مکان بک گیا، وہ مکان بک گیا، اور قرض ابھی بینک کا باقی ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ سخت ضرورت ہو تبھی بینک سے قرض لیں، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر سخت ضرورت نہ ہو تو بینک سے قرض نہ لیں۔ سبحان اللہ۔ مثلا آپ کو گاڑی لینا ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ گاڑی خرید سکتے ہیں، یا میں نے سنا ہے کہ نقد لینے سے، اور کمپنی والے کہتے ہیں کہ نہیں نقد پیسہ نہیں لیں گے، بینک سے آپ لون کرائیے۔ تو جہاں اس طرح کی مجبوری ہے وہاں بینک سے لون لے سکتے ہیں، مثلا گاڑی لینا ہے یا اور کوئی بہت اہم کام ہے۔ لیکن آپ کو بزنس بڑھانا ہے یا ضرورت نہیں ہے، ایک مکان ہی ہے اور بینک سے قرض لے کر کے دوسرا مکان بنانا چاہتے ہیں، تیسرا مکان، تو ظاہر ہے کہ جو قرض لیں گے آپ کو سود دینا پڑے گا، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور بینک میں روپیہ جمع ہے، بینک اس پر جو ہے نفع دیتی ہے، انٹرسٹ جس کو کہتے ہیں، تو اپنا روپیہ جمع ہو اس پر جو زائد رقم ملے جسے انٹرسٹ کہتے ہیں، نفع کہتے ہیں، اسے لینا جائز ہے، لیکن بلا ضرورت بینک کو سود دینا ناجائز ہے۔ ہاں جب سبحان اللہ۔ سخت ضرورت آ جائے، جہاں مجبوری کی حد ہے وہاں لے سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ کم سے کم لیں۔ سبحان اللہ۔ میت کو قبر میں اتارتے وقت کچھ لوگ ویڈیو بناتے ہیں اور متعلقین کو ویڈیو کال کر کے دکھاتے ہیں، ایسا کرنا ازرو شرع کیسا ہے؟ آج کل ویڈیو بنانے کا بہت شوق بھی ہو گیا ہے، دیکھیے ویڈیو بن رہا ہے نا، قبر میں مردہ کو آپ اتاریں کہ ظاہر ہے کہ کفن پہنائے رہتے ہیں، اس کا فوٹو تو بنتا نہیں ہے، تو اگر کفن پہنا ہوا ہے تو ویڈیو کال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ جو ہے دفن کرنے کا منظر جو دور دراز کے عزیز ہیں ان کو دکھا سکتے ہیں، وہ اس کے چہرے کی تصویر بنانا ہے نہیں، صرف ان کو جو ہے اتارنے کا منظر دکھا رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عام طور پر میت کو فریجر میں رکھ دیتے ہیں، اس کا شریعت سے کیا حکم ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ ان المیت یتعذی بما یتعذی بہ الحی، جس چیز سے زندے کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ بتائیں کہ فریجر میں آپ کو 1 گھنٹہ اگر رکھ دیں آپ برداشت کر پائیں گے؟ 1 گھنٹے تک فریجر میں رہ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ خون جم جائے اور دل کی حرکت بھی بند ہو جائے۔ سبحان تو اللہ۔ زندہ آدمی فریجر میں نہیں رہ سکتا، تو مردے کو بھی فریجر میں رکھنا جائز نہیں ہے، اس سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب لوگ فریجر میں رکھتے کیوں ہیں؟ کہ فلاں نہیں آئے ہیں، فلاں نہیں آئے، فلاں نہیں آئے، وہ آ جائیں۔ دیکھیے حکم یہ ہے کہ جب انتقال ہو جائے تو تجہیز و تکفین میں جلدی کرنی چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ مسئلہ یہاں تک ہے کہ وقت مکروہ میں اگر جنازہ لایا گیا تو اسی وقت مکروہ میں نماز جنازہ پڑھنے مکروہ نہیں ہے، کیونکہ جلدی دفن کرنا ہے نا۔ حدیث شریف میں ہے مردے کو تیز لے کر کے چلو، دوڑنے سے کم ہو اور آہستہ سے تیز ہو۔ جب مردے کو جلدی دفن کرنے کا حکم ہے تو اب کسی کے انتظار کے لیے اس کو فریجر میں رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، ان کا انتقال شام کو ہوا، رات ہی میں انہیں دفن کر دیا گیا۔ امیر المومنین تھے، عالم اسلام آ جاتا ہے، لیکن نہیں، حضرت خاتون جنت
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال شام کو ہوا، رات ہی میں انہیں دفن کر دیا گیا۔ اگر لوگوں کو اطلاع ملتی تو مسلمان قافلہ در قافلہ حاضر ہوتے، بے شک، بے لیکن شک۔ نہیں، رات ہی میں دفن کر دیا گیا۔ سبحان تو اللہ، سبحان تجہیز و اللہ۔ تکفین میں جلدی کرنا چاہیے اور مردے کو فریزر میں رکھ کر کے اسے اذیت نہیں پہنچانا چاہیے۔ تراویح میں سجدہ تلاوت کا آسان اور راجع طریقہ بیان فرما دیں۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ تو یہی ہے کہ کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک بار سجدہ کریں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، یہ عام حالات میں ہے۔ لیکن نماز تراویح ہو یا کوئی اور نماز ہو، اگر امام نے جو ہے آیت سجدہ تلاوت کر دیا ہے تو نماز ہی کی حالت میں سجدہ کرنا واجب ہے۔ نماز کے باہر اگر آیت سجدہ تلاوت کریں تو بہتر ہے کہ اسی وقت کر لیں، لیکن بعد میں بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن نماز کے اندر اگر آیت سجدہ تلاوت کریں تو نماز ہی میں سجدہ کرنا واجب ہے، دیر کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ تو جہاں امام نے آیت سجدہ تلاوت کی ہے، اگر آیت مکمل ہو گئی تو بہتر تو یہی ہے کہ اسی پر رکوع کرتے ہوئے سجدہ کر لے، تو الگ سے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی سجدہ اس کے لیے سجدہ تلاوت کی جگہ بھی کافی ہو جائے گا۔ لیکن کبھی کبھی درمیان میں آیت سجدہ آ جاتی ہے، یا حافظ صاحبان اپنا ایک اندازہ لے کے چلتے ہیں کہ پہلی رکعت میں اتنا پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں اتنا پڑھنا ہے، اور آیت سجدہ پر اور انہیں سجدہ کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے سجدے میں چلے جائیں، رکوع میں نہیں جانا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے سجدے میں چلے جائیں، ایک مرتبہ سجدہ کریں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور جہاں سے وہ سجدہ میں گئے تھے وہیں سے پھر شروع کر دیں۔ نہ انہیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، نہ پہلے سے آیت پڑھنا، بس جہاں تک پڑھ چکے اس کے بعد جو آیت ہے وہی تلاوت کریں گے۔ یہ نماز میں سجدہ تلاوت کرنے کا سبحان طریقہ اللہ، ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اگر حافظ صاحب نے آیت سجدہ تلاوت کر دی اور اس وقت خیال نہیں ہوا کہ میں نے آیت سجدہ پڑھ دی ہے، نماز پڑھنے سلام پھیرنے کے بعد کسی نے کہا کہ آپ نے تو آیت سجدہ تلاوت کی، سجدہ نہیں کیا، کبھی کبھی خیال نہیں ہوتا ہے، یا کسی نے نہیں کہا، خود ہی ان کو خیال آ گیا، تو اب نماز کے بعد سجدہ نہیں کرنا ہے۔ نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی جائے تو نماز ہی میں سجدہ تلاوت کرنا ہے، اور نماز پوری ہو گئی، ختم ہو گئی، تو اب آیت سجدہ نہیں کرنا ہے۔ رمضان اور شوال میں عمرہ کرنے والے پر کیا حج فرض ہو جاتا ہے؟ رمضان شریف میں عمرہ کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے میرے ساتھ گویا حج کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے رمضان شریف میں عمرہ کرنے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اور اس فضیلت کے پیش نظر مسلمانوں کا رجحان بھی ہے۔ رمضان شریف میں حج سے زیادہ عمرہ کرنے والوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ تو اگر شعبان میں جائے یا رمضان میں جائے، عید سے پہلے عمرہ کر کے آ جائے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ کب ہوتا ہے کہ اگر رمضان میں گئے اور شوال کا چاند مکہ مکرمہ میں ہو گیا، اور اب تو سستے کے لیے لوگ شوال میں عمرہ کرنے جاتے ہیں کہ سستا ہے، لیکن یاد رکھیے جس نے حج فرض نہیں کیا ہے تو شوال میں اگر مکہ مکرمہ جائے گا تو اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، ظاہر ہے کہ عمرہ کے بعد گورنمنٹ رکنے نہیں دے گی، واپس کر دے گی، تو گئے تھے عمرہ کرنے اور ان پر حج فرض ہو گیا۔ اگرچہ حج کرنے کی استطاعت نہیں تھی، اتنا پیسہ تھا کہ عمرہ کر سکتے تھے، لیکن جب شوال میں گئے، ذی قعدہ میں گئے، حج سے پہلے، شوال سے لے کر کے حج کرنے سے پہلے، تو ان پر حج فرض ہو جائے گا۔ اس لیے جنہوں نے حج نہیں کیا ہے، شوال اور ذی قعدہ اور 10 دن ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے ہیں، ان مہینوں میں عمرہ کے لیے نہ جائے۔ جانا ہے تو ذی الحجہ کے بعد جائے، حج کے بعد جائے،
اور رمضان تک کر سکتا ہے، لیکن رمضان کا چاند ختم ہو گیا، عید کا چاند نظر آ گیا، اب مکہ مکرمہ میں داخل ہوگا تو عمرہ کرنا فرض ہو جائے گا، تاخیر کریں گے تو گناہ بھی ہوگا۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ ای ایم آئی یعنی قسطوں پر موبائل وغیرہ کی خریداری میں اضافی رقم سود میں شمار ہوتی ہے یا نہیں؟ موبائل مثلاً 10,000 کا ہے، اگر قسطوں پہ لیں گے تو 11,000 دینا پڑے گا۔ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ جہاں تک کوشش کریں یہ سود سے بچیں۔ بے شک بے شک۔ تو موبائل عام طور سے لوگ خرید سکتے ہیں، گاڑی خریدنا مشکل مگر موبائل خریدنا مشکل نہیں، تو جہاں تک کوشش کریں ایم آئی پر سامان نہ لیں تاکہ زیادہ رقم دینا نہ پڑے، زیادہ رقم دیں گے تو یہ سود کے حکم ہے جو ناجائز و گناہ ہے۔ ٹک ٹاک انسٹاگرام پر ویڈیو بنانا کیسا ہے؟ اگر جائز ویڈیو ہے مثلاً تقریر کا، دینی پروگرام کا، نعت شریف کا تو بنا سکتے ہیں، ناجائز پروگرام ہے تو اسے بنانا جائز نہیں ہے۔ مہر کی اقل رقم 10 درہم ہے تو اس زمانے میں 10 درہم کتنا روپیہ ہوگا؟ نکاح پڑھانے جائیے تو کہیں کہیں جو ہے بہت اختلاف ہو جاتا ہے، کہتے ہیں مہر جو ہے 5,000 نہ اور کم رہے گی، 5,000 سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے ہیں، اور لڑکی والے زیادہ بندھوانا چاہتے ہیں، لیکن شادی میں اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں تب تو کوئی اعتراض نہیں۔ دو چیز میں اعتراض ہوتا ہے، ایک تو مہر بندھوانے میں اور دوسرے جو قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں ان کو نذرانہ دینے میں۔ الحمدللہ میں کبھی نکاح کا نذرانہ مانگتا ہی نہیں، کہتا تک نہیں، اگر دے دیا تو سبحان اللہ، نہیں دیا تو الحمدللہ، بندے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کبھی نہ اشارتاً نہ کنایتاً۔ لیکن اور لوگ جو امام ہیں جو نکاح پڑھاتے ہیں ان کو دینے میں بہت جو ہے تکلیف ہوتی ہے، لیکن نہیں، اگر امام صاحب نکاح نہ پڑھائیں تو پھر وہ دلہن آپ کے گھر جانے کے لائق رہے گی؟ نکاح ہی کے بعد تو جاتی ہے نا، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اقل مہر 10 درہم ہے اور آج کل چاندی کا بھاؤ آسمان تک پہنچ گیا ہے۔ ابھی میں نے دیکھا کہ 3,37,089 روپے کلو ہے۔ کسی نے سوچا ہوگا چاندی اتنی مہنگی ہوگی؟ 50,000 60,000 70,000 یہ چاندی کا ریٹ رہتا تھا، لیکن 3,37,000، تو اس مہنگائی کے اعتبار سے مہر کی کم سے کم رقم 11,112 یا 15 روپے ہے، 11,115 آج کے ریٹ سے، اور کل صبح اٹھیں گے اگر چاندی کا ریٹ بڑھ گیا تو اس اعتبار سے اور بڑھ جائے گا، اس لیے 15,000 20,000 سے کم مہر نہ باندھی، کیونکہ 11,000 بندھوائیں گے تو شرعی مہر ہی نہیں ہوگا، ورنہ عام طور سے 11,000 میں لوگوں کو جو ہے اختلاف ہوتا تھا، تو 15,000 سے کم مہر نہ بندھوائے، بلکہ مہر جتنا زیادہ ہو اتنا ہی بہتر ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ چاندی ہی مقرر کر دیں، مثلا 100 گرام چاندی، 50 گرام چاندی، تو چاندی اگر دام بڑھے گا تو عورت کا فائدہ بھی ہوگا۔ بے شک بے شک۔ حالت نماز میں اکثر کال آنے پر میوزک اور گانوں والے رنگ ٹون بجنے لگتے ہیں، تو اس صورت میں کیا کریں؟ حالت نماز میں اگر موبائل بجنے لگے تو کیا کیا جائے؟ کوشش یہ کریں کہ موبائل کو سائلنٹ کر دیں تاکہ نماز میں کال کی آواز ہی نہ آئے، لیکن کبھی کبھی خیال نہیں رہتا ہے اور گھنٹی بجنے لگتی ہے، تو اگر آسانی سے جیب دبا سکتے ہیں، بٹن دب جائے، کوئی بھی بٹن دب جاتا ہے تو کال رک جاتی ہے، تو ایک مرتبہ دبا دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن موبائل جیب سے نکال کر دیکھ کر کے اب بٹن دبائیں گے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، تو جیب میں ہاتھ ڈالے بغیر اوپر سے اگر بند ہو جائے تو بند کر سکتے ہیں، ورنہ چھوڑ دیں، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ البتہ ہے کہ تھوڑے نماز پڑھنے والوں کا دھیان بڑھ جاتا ہے، لیکن نماز کی صحت و فساد پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام مقیم ہے اور مقتدی مسافر،
ظہر کے وقت امام کو پایا تو مسافر کیا کرے؟ یعنی امام کی اقتدا کرتے ہوئے پوری 4 رکعت ادا کرے یا قصر کرے؟ مسافر جب اپنی نماز تنہا پڑھے تو قصر کرے گا، اور اگر مسافر امام کے پیچھے پڑھے تب بھی قصر کرے گا۔ لیکن اگر امام مقیم ہے تو امام مقیم کے ساتھ ساتھ مسافر بھی پوری نماز پڑھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ امام 4 پڑھیں اور یہ 2 پر سلام پھیر دیں گے، چاہے وہ ظہر ہو، عصر ہو، عشاء ہو، کوئی بھی نماز ہو، مقتدی جو ہے امام کے تابع ہوتا ہے۔ امام پوری پڑھیں گے تو مقتدی بھی کیا ہے، پوری پڑھے گا۔ وہ اگر قصر کر دے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ عزیز المساجد میں میرے سامنے جو ہے ایک جماعت ہو رہی، عصر کی نماز تھی۔ جب امام نے قاد اولا کیا، اب کھڑے ہو گئے، ایک آدمی سلام پھیر کے بیٹھا ہی رہا۔ نماز فارغ ہو کر کے میں نے پوچھا کہ آپ نے 2 رکعت پہ سلام کیوں پھیر دیا؟ کہا میں مسافر ہوں۔ میں نے کہا جب آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بھی 4 رکعت پڑھنا فرض تھا، آپ جائیے دوبارہ پڑھیے۔ تو دوبارہ ان سے نماز پڑھوایا۔ کسی مسافر نے بھول کر 2 رکعت فرض کی جگہ 4 رکعت پڑھ لی تو کیا نماز واجب الادا ہوگی؟ اور قصر صرف فرض نماز میں ہے یا نفل سنت میں بھی؟ قصر جو ہے صرف فرض میں ہے، وہ بھی ظہر، عصر، عشاء، فجر اور مغرب میں قصر نہیں ہے، اور سنت اور نوافل میں بھی قصر نہیں۔ اگر سنت اور نفل پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے۔ فرض میں قصر ہے اور یہ قصر کرنا واجب ہے۔ اگر نماز پڑھنے والا بھول کر 2 کی بجائے 4 پڑھ دے تو اس کو نماز کو دہرانا ہوگا، اور اگر امام مسافر ہے اور اس نے بھول کر کے 4 پڑھا دیا تو جو مقتدی مقیم ہے ان کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے امام کو بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جس پر قصر ہے وہ قصر ہی کرے، قصدن نماز جو ہے پوری نہ پڑھے، اور بھول کر پڑھے تو اعادہ کرے۔ پڑھا ہوا پارا کسی کو بخش دیا تو کیا پھر وہی پارا دوبارہ کسی کو بخش سکتے ہیں یا نہیں؟ جب پڑھا ہوا پارا ایک مرتبہ آپ نے بخش دیا، ایصال ثواب کر دیا، تو دوبارہ انہی پاروں کو ایصال ثواب نہیں کر سکتے۔ دوبارہ پڑھیے پھر ایصال ثواب کیجیے۔ دوران تلاوت اگر کسی نے سلام کر لیا تو جواب دینا کیسا ہے؟ اور اگر جواب دے دیا تو تلاوت کس طرح شروع کرے؟ تلاوت کوئی کر رہا ہے تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر سلام کر دیا ہے تو جواب دے دے، لیکن جواب دینا واجب نہیں رہتا، اور اگر جواب دے دیا ہے تو پھر اعوذ باللہ پڑھ کر کے وہیں سے شروع کر دے۔ چلتی ٹرین میں نماز کا شرعی حکم کیا ہے؟ آخری سوال۔ چلتی ٹرین پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ آج کل کی ٹرینوں کے اسٹاپ بہت لمبے لمبے ہوتے، کئی گھنٹے ہی گوڈان جو جاتی ہے بمبئی ہے، کئی گھنٹہ الہ آباد کے بعد اسٹاپ نہیں ہے، تو اگر رکنے کے انتظار کریں گے تو نماز قضا ہو جائے گی۔ اس لیے چلتی ٹرین پر نماز پڑھیں، نماز ہو جائے گی، البتہ کھڑے ہو کر کے پڑھیں، بیٹھ کر نہیں۔ قبلے کا تعین کیسے کریں؟ ٹرین عموماً ایک رخ پہ چلتی ہے۔ آج سب کے ہاتھ میں موبائل رہتے ہیں، موبائل میں سمتے قبلہ بنا رہتا ہے، اس کا ایپ ہوتا ہے، آپ بٹن دبائیں گے بتا دے گا کہ قبلہ کدھر ہے، تو موبائل کے ذریعے سے معلوم کر لیں۔ دن ہو تو بہت آسان ہے، سورج دیکھ لیں تو سورج دیکھ کر کے یا موبائل کے ذریعے سے معلوم کر لیں کہ قبلہ کدھر۔ موبائل نہیں ہے، رات ہے تو غور و فکر کر لیں، کھڑکی پر کھڑے ہو کر کے جدھر دل جمے ادھر رک کر کے نماز پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ علم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔